لیکن یہاں پر مولا علی شیر خدا کا ایک اور فرمان سناؤں آپ کو. تفسیر روح البیان کے اندر اس کو لکھا ہے اور دیگر کتب کے اندر یہ قل ہو اللہ کی تفسیر کے اندر روح البیان میں موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ صبح جب ہو صبح صرف 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے. کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ. فرمایا سارا دن اللہ کی رحمت میں رہے گا. اور یہاں تک فرمایا پنجابی چاہتے نے شیطان ٹیل بھی لا لوے نا کہ میں نے گناہ کروانا ہے. فرمایا قل ہو اللہ ایسی دیوار بن جاتی ہے اللہ اسے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا ہے. یہ قل ہو اللہ پڑھنے والے کی برکت ہے. تو جب صبح گھر سے نکلے کتنے باری پڑھنا ہے؟ میں کہتا مطلب ہے کہ 11ویں دے وچ کاشا ہے تا صحیح. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے. مولا علی 9 مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے 13 مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے پر جو 11 جو آکھیا ہے یہ جو اعداد ہوتے ہیں نا ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو فرمایا 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے. لیکن آئیے ذرا اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں. تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اسی صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ بھی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جو بندہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ایک محل جنت میں بنا دیتا ہے. ایک محل. فرمایا جو دوسری مرتبہ کا مطلب ہے 11 کے بعد 20 کا عدد لفظ موجود ہے. فرمایا جو 20 مرتبہ پڑھے قل ہو اللہ احد فرما اللہ 2 محل جنت میں بناتا ہے. اگر 30 مرتبہ پڑھے تو 3. مجمع میں سے حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت فاروق یہ حدیث سنا رہا ہوں گپ نہیں سنا رہا اور تفسیر مظہری کا حوالہ ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہی بات ہے تو ہمارے تو پھر محل بہت زیادہ ہوں گے. آپ نے فرمایا اے عمر واقعی محل زیادہ ہوں گے. پڑھنے والا ہمت کرے اللہ محل دینے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑے گا. پڑھنے والا ہمت کرے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنے والے ہمت کر 11 مرتبہ پڑھ ایک محل 20 باری 2 3 باری 3 مو ٹردا. فرمایا پڑھنے والا ہمت کرے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنے محل عطا فرمائے گا. یہ ہے قل ہو اللہ شریف.